بدعت کیا ہے، کیا اصول و ضوابط ہیں، صحیح تعریف کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اشکال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو پنکھے بھی نہیں تھے، اے سی بھی نہیں تھا، یہ مائک یا پوڈ کاسٹ کا سسٹم کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا یہ سب بھی چیزیں بدعت ہوں گی؟ اس تعلق سے کیا شرعی اصول و ضوابط ہیں، تھوڑا سا مختصر عرض کر دیں۔ جی واقعی یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے جو لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بدعت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب بدعت ہم کہتے ہیں نا تو اس سے مراد دین میں کوئی چیز ایجاد کر لینا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس امر میں کوئی چیز ایجاد کی، یعنی کہ تو احداث فی الدین، کوئی بھی چیز آپ دین میں ایجاد کریں گے نہیں تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا عمل بدعت ہے اور کون سا عمل بدعت نہیں ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور اس کے اسباب اور مقتضا بھی موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے یا صحابہ کرام کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی عبادت جس کے اسباب بھی میسر تھے اور کر بھی سکتے تھے اور کوئی معنی بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو وہ عبادت بدعت میں شمار ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہمارے ہاں یعنی کہ عید میلاد کا موسم ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ عید میلاد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن کتنی دفعہ آیا، اس کے سبب بھی موجود تھا، کوئی معنی بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ مطلب یہ چیز ایک دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے اور دین سمجھ کر ایجاد کی گئی ہے، اس کو لوگ دین سمجھ کے عید سمجھ کر مناتے ہیں۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، تو پہلا اصول یہ سمجھا جائے کہ جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا عبادت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور کوئی معنی بھی نہیں تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو ہمیں بھی اسے چھوڑ دینا چاہیے، اگر ہم کریں گے تو وہ بدعت ہوگی۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل جس کو سلف یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر القرون، بہترین دور قرار دیے ہیں تین، اس میں جس بھی عمل کو نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ انہوں نے اس کے لیے مجالس لگائیں، نہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس عمل کا ذکر کیا، تو وہ عمل بھی کرنا، دین کا عمل، نیکی سمجھ کر عمل کرنا، وہ بھی بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو کان خیرا سبقونا الیہ، اگر کسی عمل میں بہتری تھی تو وہ ہم سے پہلے سبقت لے جانے والے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو دوسرا قاعدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا عمل جو ہو سکتا تھا، کوئی بھی ایسی عبادت جو ممکن تھی، اسباب بھی موجود تھے، کوئی معنی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، نہ اپنی کتابوں میں اس کا احالہ کیا، نہ انہوں نے اپنی مجالس میں اس کا تذکرہ کیا، تو وہ بھی عمل بدعت ہے۔ اس کی بھی مثال آپ اسی سے عید میلاد سے ہی لے سکتے ہیں کہ کیا کسی امام کی کتاب میں، سابقین میں، کسی صحابہ کے قول میں، کسی تابعین کے قول میں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، اس کی ترغیب دی، اپنی تالیفات میں اس کا لکھا، لوگوں کو اس کے لیے جمع کیا؟ نہیں ملتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اسباب بھی موجود تھے، کوئی معنی بھی نہیں تھا، کوئی چیز روکنے والی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو سمجھیں کہ یہ بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ پھر تیسرا قاعدہ یہ ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی ایسی چیز یا ایسا عمل جس کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہے، اس کی تخصیص نہیں کی کہ آپ نے اس ٹائم پر پڑھنا ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس کیفیت میں پڑھنا ہے، تو اس کی تخصیص کر دینا، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ شریعت کا یہ تقاضا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہے، جس کی تخصیص نہ تعداد ذکر کی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی وقت مخصوص کیا ہے، نہ جگہ مخصوص کی ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص کرنا، وقت مخصوص کرنا، تعداد مخصوص کرنا، شریعت کی پابندی سمجھتے ہوئے، یہ بھی بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح جس عمل کی شریعت نے تقیید کر دی ہو، قید کر دیا کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی چینجنگ کرنا، جیسے آپ صبح شام کے اذکار ہیں، اس میں کچھ اوراد ہیں کہ آپ نے یہ ذکر
4 دفعہ پڑھنا ہے، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے تبدیلی کر دینا، اس کی تعداد بڑھا دینا، کم کر دینا، یہ بھی ایک یعنی کہ شریعت کے مقید عمل کو مطلق کرنا، عام کرنا، اس میں اپنے حساب سے تصرف کرنا، یہ بھی شریعت میں جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو شریعت نے جس چیز کو عام چھوڑا ہے اس کو عام چھوڑیں، جیسے مثلا لوگ 15 شعبان کو جو ہے قبرستان کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب یہ دن کو خاص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے؟ نہیں کیا آپ نے۔ صحابہ کر سکتے تھے؟ نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس شریعت کو زیارت القبور، قبر کی زیارت کو شریعت نے عام چھوڑا ہے کہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح میں، دن میں، رات میں، جب بھی، کوئی دن مخصوص نہیں ہے، کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ جب آپ نے مخصوص کر دیا تو سمجھے آپ نے دین میں نیا کوئی چیز ایجاد کر دی۔ اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے سب سے بہترین راستہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ طریقہ ہے، اسی میں خیر۔ شیخ بدعت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ امام مالک نے بھی اس کے تعلق سے فرمایا نا کہ جس شخص کا یہ خیال ہے جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے فقد زعم ان محمد قد خان فی رسالتہ، گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی پر الزام لگانے کی مترادف ہے کہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی یہ زعم کیا کہ ایک عمل ایجاد کیا تو اس نے سمجھا کہ یہ اچھا ہے، فرآہا حسنہ، کہ یہ بدعت کوئی لے کے آ گیا اور اس کو کہا یہ اچھی ہے، تو اگر اس کا یہ نظریہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے بیان میں خیانت کی ہے والعیاذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جب دین مکمل ہو گیا ہے، سب اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی ہے، تو یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں یا کوئی بندہ نئی ایجاد کر کے لا کے ہمیں بتا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتائی؟ تو سمجھے کہ یہ ایک لحاظ سے وہ بندہ تہمت لگا رہا ہے والعیاذ باللہ اللہ کے نبی پر کہ یہ چیز رہ گئی تھی، یہ آپ بیان کرنی چاہیے تھی، آپ نے بیان نہیں کی والعیاذ باللہ۔